الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین بانوار معرفتی برسول نبی الکریم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین ونفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة ذلك دین القیمہ صدق اللہ صدق بلغ رسول نبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم حاضرین کرام، ناظرین کرام، اور اس صوفی قافلے پہ چلنے والے تمام عاشقان اولیاء اللہ، خلفاء کرام، مریدین سلسلہ، ہم اس چینل میں استقبال کرتے ہیں۔ ابھی چھوٹی سی آیت کریمہ سورۃ البینہ کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے آقا و مولا سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھیے۔ صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ ایسا کیے میں خانہ دیوانہ بنا دینا، دنیا کی ہر ایک شے سے بیگانہ بنا دینا، ایسا پلا دے ساقی ناخوش رہے باقی، ایسا پلا دے ساقی ناخوش رہے باقی، وحدت کے میں پلا کر مستانہ بنا دینا، ایسا کہ میں خانہ دیوانہ بنا دینا، ایک چل کے پینے سے کیا نشہ چڑھے مجھ کو، ایک چلو کے پینے سے کیا نشہ چڑھے مجھ کو، ساغر اٹھا پلا کے دردانہ بنا دینا، ساغر اٹھا پلا کے دردانہ بنا دینا، ایسا کہ میں خانہ دیوانہ بنا دینا، بغداد کا میں خانہ اجمیر کا پیمانہ، بغداد کا میں خانہ اور اجمیر کا پیمانہ، جلوہ بتا کے اپنا پروانہ بنا دینا، جلوہ بتا کے اپنا پروانہ بنا دینا، ایسا کہ میں خانہ دیوانہ بنا دینا، اب باب میں قدا کی جانب ہے میری نظریں، اب باب میں قدا کی جانب ہے میری نظریں، جی بھر کے پلا کر اب دیوانہ بنا دینا،
جی بھر کے پلا کر اب دیوانہ بنا دینا، مہتاب شاہ نظارہ کل میں قدم بدم ہے، مہتاب شاہ نظارہ کل میں قدم بدم ہے، کلمے سے میرے دم کو پروانہ بنا دینا، کلمے سے میرے دم کو پروانہ بنا دینا، اے ساقی میں خانہ دیوانہ بنا دینا، پیرا دل آج مجھ کو جی بھر کے پلا دینا، پیرا دل آج مجھ کو جی بھر کے پلا دینا، نہ ہوش رہے باقی، نہ ہوش رہے باقی، دردانہ بنا دینا، نہ ہوش رہے باقی، دردانہ بنا دینا، اے ساقی میں خانہ دیوانہ بنا دینا، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ، پیر عادل میرے ولی اللہ، زندہ نواز میرے ولی اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ بینہ کی یہ چھوٹی سی آیت کریمہ کا جو تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، یعنی ان لوگوں کے لیے حکم ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی کرے اور اس پہ عقیدہ لائے اور ایک طرف ہو کر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور یہی سیدھی دین ہے، یہ سیدھی راہ ہے۔ دیکھیے آج یوم عاشوراء کی رات، الحمدللہ ہم کو بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ گوگل میٹ کے بذریعے اور آپ کے صوفی ٹاک کے بذریعے آپ کے سامنے ہمیں لائیو پیش ہونے کے اللہ تعالی نے سعادت نصیب عطا فرمایا۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ یوم عاشوراء ایک بہت ہی قیمتی دن ہے۔ اگر آدم علیہ السلام سے ہی دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن میں معاف کیا، اسی طرح خضر علیہ السلام یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو ہے اپنے جو ہے ساحل کی طرف پہنچی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح تمام انبیاء مرسلین، اگر دیکھا جائے یوسف علیہ السلام کو بھی اس کے، اور اگر یعقوب علیہ السلام، یعنی انبیاء کرام، بڑی تاریخی دن ہے الحمدللہ۔ اور ہمیں بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے سامنے جو آپ کے ہم کو تمام کو پیش ہونے کا توفیق عطا فرمائے، سب سے بڑھ کر وہ سیاح لا مکان آزش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی لخت جگر فاطمۃ الزہرا اللہ تعالی عنہما کے لخت جگر حضرت امام حسین اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سرزمین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اسلام کے اندر بہت بڑا ایک جو ہے بہت بڑا ایک دن بھی ہے، اور ہم اہل سنت الجماعت اس کو بہت ہی اپنے تقدیر میں مقدر رکھتے ہیں، اور اعلیٰ اولا دن ہے، اور یہ بڑی قربانی کا دن ہے، کیونکہ اور ہمارے علماء کرام ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارا اسلام جو ہے انسان ہمارا اسلامی مہینہ جو ہے انسان کی قربانی سے آغاز ہو کر اور جو جانور کی قربانی پر ختم ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی بڑا انقلابی دن بھی ہے الحمدللہ۔ میں آپ کے سامنے فیضان عادل کے سرکار پیر عادل بجاپور رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام بھی حسین شاہ قادری ہے، تو ایک حسین جو ہے کربلا کے اندر شہید ہوئے، اسی طرح اسی کو میرے سرکار پیر عادل بجاپور رحمۃ اللہ علیہ جو کلام میں لکھتے ہیں پروانہ بنا دینا، تو آپ کے سامنے اسی کا میں سمجھتا ہوں خلاصہ کر دیا جائے،
اور یہ اللہ کی امر ہے، یعنی لوگوں کو حکم ہوا ہے، تو اسی طرح امام حسین اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا تو ایسا کہ میں خانہ دیوانہ بنا دینا، میں اخلاص کی خاطر میرے نانا کے دین کو، اس کے دشمن باہر سے بھی ہے اندر سے بھی ہے، اور اندر والوں نے ہی جو ہے ہمیں دھوکہ دیا، لیکن اے اللہ، اے خالق و مالک، میرے نانا سیاح لامکاں، نادش ہر دو جہاں، احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیف سے آپ نے یہ دین کو ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس کے ذرے ذرے سے آشنا کر دیا۔ مولا، میں تیری رضا کے خاطر، یہ مت سمجھنا کہ میں نانا کے خاطر یا میری امی جان کے خاطر، اے ساقی میں خانہ، اے دنیا کے بنانے والے، اے خالق و مالک، تیرا ہی دین ہے، تو نے ہی قرآن پاک میں اس دین کو کامل و مکمل کر دیا اور اس دین کو قبول کیا، تو صوفیاء کرام کے نزدیک تو اس کے لیے امام حسین یوم عاشوراء کے لیے آج آپ کے سامنے یہ کلام میں نے چنا ہوں، یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے۔ اسی کے خلاصے میں ہی ہمیں جو صوفی پوائنٹ بھی مل جائے گا الحمدللہ۔ تو یہاں اخلاص کی بات ہے، یعنی اخلاص کی بات ہے، یعنی یہ قرآن کی آیت سورہ بینہ کی بھی آیت ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین، یعنی اخلاص کے ساتھ۔ آج ہماری عبادت میں اخلاص نہیں رہی، یعنی ہمارے جو ہے یعنی انا رہ گئی ہے اور ہم جو ہے دکھاوا ہے، لیکن امام حسین کے دربار میں چلے جائے، آپ نے کس طرح یعنی اخلاص کے ساتھ، اس کے لیے سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا کہ میں خانہ دیوانہ بنا دینا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ تیرا بنائے رکھنا، میرے جیسا ہزاروں جاں بھی قربان ہو جائے، میرے آل کے بھی، میرے بچوں کے بھی، میرے بہنوں کے بھی، میرے بھائیوں کے بچے بھی، تمام بھی قربان ہو جائے، ایسا کہ میں خانہ، ایسا کہ میں خانہ دیوانہ بنا دینا۔ تو اگر تیرا یہ مت سمجھنا کہ ہمارے فیملی کے خاطر یا میرے نانا کے خاطر یا میرے ابا کے خاطر یا میرے اماں کے خاطر میں یہ جان نہیں دے رہا ہوں، میں جو ہے دین کے خاطر، تیری رضا کے خاطر، تیری رضا کے خاطر میں اپنی جان دے رہا ہوں۔ تو اس کے سرکار پیر عادل کا انداز ایسا کہ میں خانہ دیوانہ بنا دینا۔ آپ جو سوچئے کہ حضرت امام حسین اللہ تعالی عنہ کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے یہ شعر کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو امام حسین اور کربلا کے تمام جو ہے چیز آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ دنیا کے ہر ایک شے سے بیگانہ بنا دینا، دنیا کے ہر ایک شے سے کہ میری قربانی، میری شہادت، اور میں دنیا کا کوئی بھی وہ شہید بھی ہو جائے گا، اس کی جو ہے چہرہ، اس کے چہرے کو وہ جب جو ہے یعنی ضدی لوگ، یعنی یزیدی لوگ جو ہے یعنی اس پر کاٹ کر جو ہے بازار میں گھمائیں گے، لیکن تو میرے کرم کرنا، تجھ کو ہر چیز کی ممکن ہے، تو خالق و مالک ہے، تو ہر حال میں خدا تو مجھ سے جدا نہیں ہے، مجھ سے اگر جدا ہے تو میرا خدا نہیں ہے، تو ایسا خالق و مالک ہے، تیرے کرم تیرے رضا کے خاطر میں اگر اس میں بچ سکتا تھا، میں اپنے جگہ پر رہ سکتا تھا، میں نے یہاں اپنے کنبے کے ساتھ آیا ہوں تو فنا ہونے کے لیے آیا ہوں، بقا ہونے کے لیے نہیں، لیکن اے دنیا کے ہر ایک شے سے بیگانہ بنا دینا، کہ شہداء کے جو مر جانے کے بعد لوگوں کا کوئی آواز نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے زبان میں وہ اسلام کا میسج جو قرآن العظیم فرقان الحمید ہے، اس کو جو ہے میرے زبان پر تلاوت رکھ دینا میرے مولا، تو اللہ نے کتنا کرم کر دیا ہے۔ تو میرے آقا سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فیضان عادل، یعنی امام حسین کا فیضان کو لیتے ہوئے یہ کلام، ایسا پلا دے ساقی نہ ہوش رہے باقی، ایسا پلا دے ساقی، یعنی میں ان کے ساتھ ڈرنے کے لیے نہیں،
کوئی دنیا سے بڑی طاقت ہو تو ایسا تو پلا دے، وہ جام وحدت، وہ جام شہادت میں پینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرا کنبہ کم ہے، اور جو یہ اتنا بڑا لاکھوں کا کنبہ ہے، اور ان کے سامنے ہم کچھ سر خم نہیں کریں، سر اٹھا نہیں سکتے، ہمیں سر خم کرنا ہی پڑے گا۔ اب کیا ہے کہ میرے آقا، میرے نانا، میرے اماں، میرے ابا نے مجھے یہی سکھایا کہ تن من دھن اخلاص کے ساتھ دین کے لیے قربان کر دے۔ مجھے بچپن سے ہی اسی کی ٹریننگ دی گئی ہے، میرا مقصد ہی ہے قربانی، میں نے اپنے وقت کو بھی قربانی دیا، اپنے جان کو بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، ایسا پلا دے ساقی نہ ہوش رہے باقی۔ میں نے جو دین کی خدمت کر رہا ہوں یہ تیری رضا کے خاطر ہوں، میرا اس میں کوئی انانیت نہیں ہے، مجھے اپنا کوئی اپناپن نہیں ہے، میں تیرے لیے فنا ہونے کے لیے آیا ہوں، وحدت کی میں پلا کر مستانہ بنا دینا۔ یعنی ایسا وحدت کا تو آج امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ 1400 سال قبل آپ جو ہے شہید کر دیے گئے، لیکن آج بھی یوم عاشوراء اس دن بڑے بڑے اولیاء اصحابہ کرام انبیاء تمام کا قصہ ہے، لیکن تمام قصے کے اندر یوم عاشوراء کے اندر امام حسین کا جو قصہ، انہیں وحدت کو، انہیں اخلاص کے، انہیں سورہ بینہ کی آیت کہ میں اخلاص کے ساتھ اور نیت کے ساتھ، یعنی میں ادھر فنا ہونے والا ہوں، میں شہید ہونے والا ہوں، یہاں مجھے کوئی بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن مجھے شہید کیا جا رہا ہے دین کے خاطر ہے، دین اسلام کے خاطر کیا جا رہا ہے، تو میرے آقا کا کرم، تو اے میرے خالق و مالک، میرے آقا سرور انبیاء احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے مجھے وہ وحدت کا میں پلانا، کہ تاکہ کہ شہداء میں بھی میں سید الشہداء، اللہ نے ان کو وہ سید الشہداء کا ٹائٹل عطا فرمایا، لیکن خیال دیکھیے سرکار پیر عالم بجا رحمۃ اللہ علیہ کا کربلا کا نقشہ کس طرح آپ نے نقشہ کھینچا ہے، فیضان عادل کی کلام کتاب پروانہ بنا دینا۔ ایک چلو کے پینے سے کیا نشہ چڑھے مجھ کو، یعنی اب جو مجھے شہادت کرنے، ایک چلو، ایک نہیں، پانی کے خاطر ہی میں ہمارے تمام کنبے کو پانی کے لیے رکھایا گیا تھا، لیکن اب مجھے وہ چلو بھی نہیں، یعنی جو ہے بکرے کو قربانی کرنے کے لیے، دوسرے جانور کو قربانی کرنے کے لیے، مرغی کو قربانی کرنے کے لیے تھوڑا سا تو پانی ایک چلو پلایا جاتا ہے، مجھے وہ بھی نہیں پلایا جا رہا ہے۔ ایک چلو کے پینے سے کیا نشہ چڑھے مجھ کو، مجھے وہ جام وحدت پلا، وہ جام وحدت پلا کہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، اے خالق و مالک، دنیا کو جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی جو ہے وہاں لوگ کبھی اللہ کا ملک الموت آئے گا، کب ان کو موت لے جائے گا، لیکن میں رضا الہی کی خاطر، یہ دین کے خاطر میں جو ہے شہادت کے جو ہے منصب پر چڑھنے کے لیے تیار ہوں، تو ایک چلو کے پینے سے کیا نشہ چڑھے مجھ کو، ساغر اٹھا پلا کے دردانہ بنا دینا۔ میں بھی آ رہا ہوں، میرے کنبے 72 لوگ بھی آ رہے ہیں، ان کو اس طرح یعنی انہوں نے پیاسوں سے ایک ہفتے سے ان کو اتنی پریشانی کر دی گئی ہے، لیکن میں مالک خالق و مالک، تو سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی مجھ کو تو نے دکھایا بھی ہے کہ میرے چادر کے نیچے جو بہت بڑا ساغر ہے، میں ایک پانی کے لیے نہیں، تیرے جام وحدت پینے کے لیے، تیرے رحمت کے لیے، تیری رضا کے خاطر، تیرے اخلاص کے خاطر میں قربانی دینے کو آیا ہوں۔ اے خالق و مالک، تیرے کرم کی ضرورت ہے، تیری رضا کی ضرورت ہے، بس تجھے ساغر اٹھا پلا کے دردانہ بنا دینا۔ میں بھی آ رہا ہوں، میرے کو علی اکبر بھی آ رہے ہیں، اور تمام جو ہے تمام آ رہے ہیں، میرے کنبہ کا کنبہ آ رہا ہے، تمام کو تو جو ہے وہ نہیں، وہ ساغر بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا پیمانہ، یہ سرکار پیر عالم جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بغداد کا پیمانہ، ان میں خانہ اجمیر کا پیمانہ، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، امام حسن اللہ تعالی عنہ کو زہر زمرود کا نے آپ جو ایک راز سے آشنا کر رہے ہیں، میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا راز ہے، آصوفی ٹاک میں اس کا بھی آشنا کر دوں۔ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فیضان عادل میں پروانہ بنا دینا، یعنی قادریوں کا جو ہے ہرا رنگ ہے اور چشتیوں کا جو ہے
گیروا رنگ ہے تو یہ راز ہے، اس راز کا بھی آیا میرے پیر کامل سرکار پیرادل عاشقوں کے لیے، تمام چاہنے والوں کے لیے آج بھی ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ یہ صوفی ٹاک کے سامنے ایک صوفی ٹاک پوائنٹ ہونا ضروری ہے، تو سرکار پیرادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس پوائنٹ رکھ رہے ہیں، انہیں بغداد کا مے خانہ، اجمیر کا پیمانہ، یعنی کیا ہے، امام حسن اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر زمرود دے کر جو ہے شہید کر دیا گیا ہے، اس کا رنگ زہر زمرود کا رنگ تھا ہرا، تو غوث پاک کو سب رنگوں میں پسند آیا ہرا رنگ، اس کے لیے بغداد کا میخانہ ہو، اجمیر کا پیمانہ ہو۔ اب جو امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور خون کا رنگ لال تو گیروا، تو اس کے لیے سرکار پیرادل اپنے کلام میں ایک دو راز ہزاروں راز کے آپ مالک، لیکن آپ نے بہت ہی انداز کے اندر بغداد کا میخانہ، اجمیر کا پیمانہ، یعنی امام حسین کو کربلا کے سرزمین پہ شہید کر دیا گیا، اور خون تو چشتیہ، لوگ بولتے ہیں یہ ان کا رنگ ہے، ان کا رنگ نہیں، یہ ہمارے جو ہے کلمے والوں کا رنگ ہے، یہ کلمے والوں کا کرم ہے، یعنی بغداد کا میخانہ، بغداد والوں کا ہرا رنگ کس کا ہے؟ امام حسن اللہ تعالیٰ عنہ جو زہر زمرود پی کر شہید ہو گئے، ان کا وہ زہر زمرود کا رنگ تھا ہرا، تو اس کے لیے وہ ہرا رنگ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا والوں یہ مت سمجھو کہ ہم قادری ہے، ہمارے سے ٹکراؤ نہیں، کہ ہم جو ہے دل اندر یہ جو ہے تاج، یہ راز، یہ جو ہرا رنگ اندر چلا جائے گا تو اگر تمہاری گندگی ہے وہ دور ہو جائے گی، تمہاری جو بیکاری وہ دور ہو جائے گی، اگر یہ تمہارے جان پر اٹک کر جائے گا تو تمہارا جان بھی لے لے گا، اس کے لیے مت سمجھنا قادری جو ہے کوئی معمولی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا کہ شال پہنے ہیں وہ ہے گیروا رنگ ہے، انہیں چستیہ رنگ ہے، کیونکہ ہمارا سلسلہ قادری اور چشتی ہے، یہ ہمارے بزرگان دین کا کرم ہے کہ ہم کو دونوں سلسلے سے نسبت ہے، تو قادری چشتی کا سرکار پیرادل بجا رحمۃ اللہ علیہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ جلوہ بتا کے اپنا پرواہ بنا دینا، یعنی یہ جلوہ ہے، یعنی دونوں بھی زہر ہے، یعنی اگر زہر پلایا گیا اس کا رنگ ہرا ہے، اور جو چشتیہ جو شہید ہو جائیں گے تو یہ قرآن کیا اما عمر اللہ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی آپ اخلاص کے ساتھ، دین کے ساتھ، حنفاء اس کے طرف ہو کر یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذالک دین القیمہ، تو تھوڑی سی پوائنٹ قرآن کا بھی دیتے چلوں، یعنی کیا بول رہے ہیں کہ ہمارے اولیاء اللہ نے کتنا بڑا کرم ہے، قادری بزرگ بھی، چشتیہ بزرگ بھی، انہوں نے کیا کیا کہ وہ کلمہ یعنی جو ہے، یعنی یہ مسجد میں نماز پڑھایا، یعنی یا رب میری آہوں میں اتنا تو اثر ہو جائے کہ سانسوں میں رہے کلمہ اور یہ دم نکل جائے، کہ وہ کلمہ اس میں قائم و دائم رہو۔ تو میں میسج دے رہا ہوں صوفی ٹاک سے کہ امام حسن کا بھی، امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ حسنین کو ہم پیار کرتے ہیں تو پیر کا دیا ہوا کلمہ، یعنی وہ کلمہ طیبہ کو ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، یقین کامل ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اب باب میں قدا کی جانب ہے میری نظریں، اب باب میں قدا کی جانب ہے میری نظریں، اے سرکار، اے اللہ، اے خالق و مالک، امام حسین اللہ تعالیٰ اللہ سے کہتے ہیں کہ اب باب میں قدا، تو مجھے جو ہے دوسرے دنیا والوں کی طرح شہید کر کے دنیا کسی کا جان لے کر تو چھوڑ دے گا، وہ نہیں ہوگا، مجھے جو ہے اب باب میں قدا کے جانب، یعنی مجھے میرے آقا سیاح لامکا نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میرے ابا جان شیر خدا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے پاس، میری ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا اللہ تعالی عنہا کے پاس، اب باب میں قدا کے جانب ہے میری نظریں۔ میں دنیا میں جی لیا ہوں، دنیا مجھے اتنی تکلیف دے رہی ہے، نانا کے نواسوں کو اتنی تکلیف، خاندان والوں کو اتنی تکلیف، بہت تکلیف دے رہے ہیں، بہت ہمارے چاہنے والوں پر بھی اٹیک کیا جا رہا ہے، ہمارے کو ہمیشہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، لیکن اب جو ہے ہم یہاں پھنس گئے ہیں، کربلا کے سرزمین پر ہزاروں یزیدی لشکر ہمیں گھیرا ہوا ہے، ہمارے پانی کھانا پینا
تمام بند کر دیا گیا ہے۔ اب باب میں قدا کی اب ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں یہاں لوگ ختم کر دیں گے اور ہم جام شہادت نوش کرنے کو تیار ہے۔ اس کے لیے اب باب میں قدا کی جانب ہے میری نظریں، اب جو ہے میرا میں قدا تیرا اور میرے حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو پہنچا دینا، یہاں وہاں مجھے بھٹکانا نہیں، مجھے تجھے جو بھی دیا کر رہا ہے تو امام حسین اللہ تعالیٰ کے صدقے جی بھر کے پلا کر اب دیوانہ بنا دینا۔ یعنی بعد میں یہ نہیں بولنا کہ میں شہادت کرنے کے بعد اب حساب کتاب ہوگا، یہ سوال ہوگا، وہ جواب ہوگا، میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں اخلاص کے ساتھ میں نے دین کو قائم کیا ہوں، میرے آقا سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا راز لائے تھے اور معراج کی نماز لائے تھے، اس کو شریعت میں بھی آپ نے پڑھایا، طریقت میں بھی پڑھایا، حقیقت میں بھی پڑھایا، وہ راز کا میں آشنا ہوں، میں لا خوف کا مالک ہوں، مجھے ڈر نہیں ہے، کس حال میں بھی جو دشمن مجھ کو پر اٹیک کریں گے تو مجھے کس بات کا بھی ڈر نہیں ہے، میں جو ہے شہید ہونے کو تیار ہوں، ہر دم میں میرا کلمہ ہی کلمہ ہے۔ اب جو ہے لیکن تیرے آخری تیرا دیدار کرا کر کہ تو قرآن میں وعدہ کر رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، دیکھنے والا ان اللہ کو دیکھنے والا، مجھے وہ دیکھنے والا بنا کر تیرے دیدار سے میں نے حبیب کبریا کو دیکھ لیا ہوں، میری ماں فاطمہ الزہرا اللہ تعالیٰ نما کو دیکھ لیا ہوں، میرے والد محترم شیر خدا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو دیکھ لیا ہوں، اب بس مجھے تیرا دیدار چاہیے، اب جام شہادت بھی میں پینے والا ہوں، اور شہادت کے ساتھ مجھے دیکھ کر مجھے کرم کرنا۔ اس کے لیے سرکار پیر عادل اپنی کتاب فیضان عادل کے اندر یہ کہہ رہے ماشاءاللہ، مہتاب شاہ نظارہ کلمے کا دم بدم ہے، اے میرے پیر کامل مہتاب اللہ آپ ہی کا کرم ہے، اگر یہ آپ کلمہ نہ دیتے تو میرے دل میں امام حسین اللہ تعالی کے بارے میں سوچنا، یہ کربلا کو سمجھنا عرفانی نظر میں، آج تو علماء کرام اچھے سے اچھا آپ کو قصہ سنائیں گے، تمام جو کربلا کی باتیں سنائیں گے، لیکن یہ فقیر زندہ نواز صوفی نظر دے رہا ہوں، صوفی بات سنا رہا ہوں، تو صوفی نظر کے لیے پیر کی نوازش ہونا ضروری ہے، پیر کی نسبت ہونا ضروری ہے۔ کلمے سے میرے دم کو پروانہ بنا دینا، کلمے سے میرے دم کو پروانہ بنا دینا، کہ مجھ کو ہمیشہ کہ وہ کنبہ میں وہ امام حسین اللہ تعالیٰ کے بعد، امام حسن اللہ تعالیٰ کے بعد، فاطمہ الزہرا اللہ تعالیٰ نما کے بعد، علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے بعد، وہ سیاہ لا مکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ پنجتن پاک اور اللہ کے پاس، وہ اور اللہ کے پاس مجھے پہنچانا، تو ایک دم بدم میں ہم دم بدم ہوگا، تب جا کے کلمہ ہوگا۔ پیر عادل آج مجھ کو جی بھر کے پلا دینا، یعنی آج جو اللہ مجھے امام حسین آج یوم عاشوراء کے دن کے صدقے فعل مجھے اس طرح پلا دینا کہ میں تو کربلا کے زمانے میں پیدا نہ ہوا، میری جو پیدائش 1400 سال کے بعد ہوئی، لیکن جو بھی اکابرین نے لکھا ہوا ہے، حدیثوں میں ہے، اور یہ بات لکھا ہوا ہے کتابوں میں ہے، یہ جو یہ تمام چیز کو میں خیال کر سکتا ہوں، لیکن آج مجھے وہ کربلا کی پوری جو امام حسین نے کتنی تکلیف اٹھائی ہوں گے، کیا تکلیف اٹھائے ہوں گے، کھانا نہیں پانی نہیں، کتنے تکلیف آپ نے اٹھائے ہوں گے، لیکن انہوں نے جو کمالیت حاصل کر لیا ہے وہ کس کو بھی نہیں ملے گا، کیونکہ نہیں امام حسین ہر گھر میں آج آباد ہے، لیکن یزیدی یعنی زید کا مطلب جو ضد کرتا ہے، جو اکڑ جاتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، اس کا جو ہے کیا ہو گیا حال، لیکن وقتی طور پر اس کو جو ہے اللہ نے کامیابی دیا، لیکن تا قیامت تک امام حسین کے چاہنے والے جو ہے تا قیامت تک سلامت رہیں گے، جس کے لیے نہ ہوش رہے باقی دردانہ بنا دینا، کہ ایسا جو ہے کربلا کا جو نہیں وہ شربت پیوں گا، وہ تمام چیز کروں گا جو میرے امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند ہو، کیونکہ آپ نے وہ جو فقیری انداز کے اندر، وہ صوفی انداز کے اندر آپ کو جو جام شہادت پیے ہیں، تو وہ جام شہادت کا تو اس کا مطلب ہے، تو یہ چھوٹی سی بات تھی جو سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فیضان عادل میں کہتے ہیں۔
اب اسی کا تمام کا ایک چھوٹا سا چیز میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے صوفی کا، یعنی آپ کے سانسوں میں یعنی شہید ہونے کا ہر آدمی کو شوق رکھتا ہے نا۔ تو کون سا شہید؟ یعنی شہید کا مطلب دو چیز ہوتا ہے، ایک شہادت اور ایک جو ہے اس کے اندر، تو آپ ایک شہادت کا مطلب گواہی بھی ہوتا ہے، تو اپنے دموں میں، اس کے لیے سرکار پیرادی بجام اپنے دم میں، دم کا پروانہ، یعنی یہ صوفی ٹاک سے، یہ آپ کے گوگل میٹ سے میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر دم میں شہادت دینا ہے، کس کی؟ وحدانیت اور رسالت کی، جس نے دیا۔ آج کل لوگ کلمہ پڑھنا لوگ بولتے ہیں، ہر دم میں، ہر حال میں خدا تو مجھ سے جدا نہیں ہے، مجھ سے اگر جدا ہے تو میرا خدا نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں کس حال میں بھی ہو، کھاتے ہوئے بھی، پیتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، ہر اپنے قضائے حاجات کے وقت بھی، ہر حال میں یہ مسئلہ نماز کے حال میں، ہر حال میں، پاکی میں ہو ناپاکی میں، تمام میں، یہ ہمارے اکابرین اولیاء اللہ کا صدقہ ہے، یہ غوث الورا کا صدقہ ہے، امام حسین کا صدقہ ہے، امام حسن کا صدقہ ہے، سرور علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا صدقہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے کہ ہمیں وہ کلمہ وحدانیت اور رسالت کا وہ جام پلایا گیا ہے۔ یہاں ایک جام نہیں ہے، دو جام کے اندر شہادت دینا ہے، انہیں گواہی دینا ہے، اور جو شہادت دیتا ہے یقین کامل ہے اللہ تعالی حنفاء یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذالک دین القیمہ، یہی سیدھا راہ ہے، یہ سیدھا دین ہے، اس پر اگر آپ چلو گے، یعنی اللہ تعالی قرآن پاک کے اندر نماز پڑھنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، تمام کو نہیں، یعنی اپنے کو قلب سلیم بنانے والوں کو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو قلب سلیم جو ہے، تو قلب سلیم کس کے پاس ہے وہ اپنے کمالیت کو پہنچ سکتا ہے۔ تو قلب سلیم کیا ہوگا؟ وہ شہادت دینے والا ہوگا، اس میں حسنی بھی ہونا چاہیے، حسینی بھی ہونا چاہیے، یعنی لا الہ الا اللہ حسنی ہونا چاہیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ حسینی ہونا چاہیے۔ یہ جوام شہادت اگر آپ پیتے ہیں تو یقین کامل ہے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ جو بات میں نے کیا مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔